لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اللہ کے خلیل بھی میرے آقا کے محتاج ہیں۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آنکھ آمد نوح فلک معراج ہو، انبیاء و اولیاء محتاج ہو۔ فرمایا سارے انبیاء و اولیاء مصطفیٰ کریم کے در کے محتاج ہیں، اس لیے کہ جس رسول کو بھی رسالت ملی ہے، یہ نبی کو نبوت ملی ہے، یہ ولی کو ولایت عطا ہوئی ہے، وہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، وہ حضور کے در اقدس کا صدقہ ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے وہ شان عطا فرمائی کہ جس صفت کے لحاظ سے بھی دیکھو میرے آقا کی شان ما وراء الورا نظر آتی ہے۔ اسی لئے بزرگ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا جائے، دم عیسیٰ کو دیکھا جائے، موسیٰ کلیم اللہ کے ید بیضا کو دیکھا جائے، اللہ کے جس پیغمبر کے جس کمال کو دیکھا جائے، اے آقا آدم صفی اللہ عیسیٰ روح اللہ، سارے نبیوں کے کمالات کے آپ جامع بھی ہیں، آپ مستجمع بھی ہیں۔ اس لیے ہر نبی کو رب نے جو معجزات عطا فرمائے، رب نے وہ سارے معجزات و کمال تیرے میرے آقا کی ذات میں رکھ دیے۔ حضور جامع المعجزات ہے، حضور جامع الکمالات ہے۔ جس صفت کو بھی آپ اٹھا لیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر حضور کی اس صفت کو کما حق کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ علماء فرماتے ہیں ساری کائنات مل جائے، جن و انس، حجر و شجر، برگ و ثمر، حور و برق، غلمان و رضوان، زمین و آسمان، غرض یہ کہ سارے مخلوق مل کر بھی اگر حضور کی ایک صفت کو بیان کرنا چاہے، فرما کتنا بیان کرے؟ فرما سارے مل جائیں، نبی بھی، رسول بھی، غوث بھی، قطب بھی، ابدال بھی، ساری رب کی مخلوق، بڑے بھی چھوٹے بھی، علم والے بھی، فرما حکمت والے بھی حضور کی تعریف کرتے رہے، اور تمام اوصاف میں صرف ایک وصف کو بیان کرے، مصطفیٰ کی ساری شانوں میں صرف ایک شان کو بیان کرے۔ فرما قیامت قائم ہو جائے، حضور کے ایک وصف اور ایک شان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک وصف اور ایک شان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ملا علی قاری نے لکھا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، کستلانی نے لکھا، زرقانی نے لکھا، صاحب مواہب اللدنیہ نے لکھا، دیگر کے علماء و محدثین نے لکھا۔ فرماتے ہیں رب نے حضور کی شان ہی ایسی بنائی ہے، ہم تو ہم رہے، ہم کون ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف حضور کی وصف بیان کرنے والوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ کیا لکھواتے ہیں؟ نام لکھواتے ہیں۔ وہ ایک ننھا منھا ابابیل تھا نا، چھوٹا سا پرندہ، وہ بڑی بےتابی کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا ننھے منھے ابابیل کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کو نمرود چکھے میں ڈالنا چاہتا ہے، میں پانی کے یہ چند قطرے اپنی چونچ میں لیے جا رہا ہوں تاکہ اس چکھے کو بجھا سکوں۔ کسی نے کہا کہ اے ننھے منھے ابابیل تیرے یہ پانی کے چند قطرے کیا کریں گے؟ وہ اتنا بڑا آلاؤ ہے، اتنا بڑا چکھا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہ تیرے پانی کے چند قطرے اسے بجھا تو نہیں سکتے۔ اس نے کہا اے سوال کرنے والے، جانتا میں بھی ہوں میرے یہ پانی کے چند قطرے اسے بجھا تو نہیں سکیں گے، مگر میرے جذبے کو سلام کرو، میرے ولولہ کو سلام کرو، میری عقیدت و محبت کو سلوٹ کرو، اس لیے کہ
میں جس تابانی کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا جذبہ یہ ہے جس دن محبان خلیل کی فہرست تیار ہو جائے گی، عاشقان خلیل کے نام لکھے جائیں گے، فرما جہاں بڑے بڑے عاشقوں کا نام آئے گا، فرما وہاں مجھ ننھے منھے ابابیل کا نام بھی آ جائے گا۔ ننھے منھے ابابیل کا نام بھی آ جائے گا، بس میں تو نام لکھوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بھی یہ جذبہ لے کر بیٹھئے، سٹیج والے بھی یہ جذبہ لے کر بیٹھے، ثنا خان آ رہے یہ جذبہ لے کر اپنی ثنا خانی کا حق ادا کرے، علماء بھی یہ جذبہ لے کر، ایک ننھا منھا ابابیل یہ جذبہ لے کر آتا ہے کہ میرا نام عاشقان خلیل میں لکھا جائے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی مصطفیٰ کے مدح خانوں میں شمار فرما لے اور حضور کے ثنا خانوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن ہماری نجات کے لیے یہی بھی کافی ہے، یہی کافی ہے کہ حضور کے ثنا خانوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ حضرات والا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفت کو اٹھا لیں، کما حق ہو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے صفت حسن کو دیکھا جائے یا صفت علم کو دیکھا جائے، کسی بھی لحاظ سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں نا ہیڈ ملکانی میں، تو اس عقیدے سے بیٹھے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور کی نگاہ پاک لگی ہوئی ہے، اسی عقیدت کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انفاس العارفین میں فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ ابو الرضا محمد۔ وہ اپنے مرید کو سمجھاتے، بیٹا گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلو، شیخ جیسی زندگی گزارو، مگر مرید سنتا ہی نہ تھا۔ ایک دن پکڑ کر سامنے بٹھا دیا، فرمایا اے میرے مرید، اے میرے معتقد، تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، میری نگاہ سے اوجھل ہو، میں تمہارے شب و روز کو نہیں جانتا، تیرے دن اور تیری راتیں میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کو سمجھایا، کیونکہ جو شیخ کامل ہوتا ہے نا وہ اپنے مرید کو سمجھاتا ہے، بیٹا میرے دن، تیرے دن اور تیری راتیں میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، تم کیا سمجھتے ہو، میں نہیں دیکھتا۔ فرما مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم، اے میرے مرید تو تو زمین کے اوپر رہتا ہے، اگر ساتوں طبق زمین سے نیچے ایک چیونٹی رہتی ہو، اس کے دل کے اندر 100 خیالات ہوں، تو یہ تیرا شیخ ابو الرضا محمد اس چیونٹی کے دل کے 100 خیالات میں سے 99 خیالات کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ 99 خیالات کو میں نے کہا ولی اللہ خاندان کے ساتھ اپنی شاگردی کا تعلق جوڑنے والوں اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے حدیث ولی اللہ خاندان سے پڑھی ہے، ہم نے تفسیر کی سند ولی اللہ خاندان سے لی ہے۔ میں نے کہا تفسیر و حدیث میں ولی اللہ خاندان سے تعلق جوڑنا کافی نہیں ہے، مزہ تو تب آئے گا کہ عقیدہ بھی ولی اللہ خاندان والا ہو، عقیدہ بھی ولی اللہ خاندان والا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک ولی تحت الثری میں چیونٹی رہتی ہے، چیونٹی کا وجود کتنا ہے، اس کا دل کتنا ہے، اور اس کے اندر 100 خیالات، 99 خیالات کو اللہ کا ولی جانتا ہے۔ ولی میں نے کہا یہ تو نگاہ ولی کا عالم ہے، پر نگاہ نبی کا عالم کیا ہوگا، نگاہ نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرما آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھے کیا جانے حضور کے مقام کو۔ فرما حضور کا مقام پوچھنا ہے پھر صحابہ سے پوچھو، حضور کا مقام پوچھنا ہے حضور کے عشاق سے پوچھو، حضور کا مقام پوچھنا ہے صدیق اکبر سے پوچھو۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار کی طرف لے کر جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے حضور کو یوں اٹھایا کہ سرکار کے قدم صدیق کے سینے پر آ گئے، اور حضور نے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر رکھ دیے۔ حضور کے سر پر حضور نے ہاتھ ہی کیا رکھے، رحمت کا سائبان چھا گیا، رحمت کا سائبان چھا گیا۔ صدیق حضور کو اٹھا کر
غار کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ صدیق اکبر کبھی حضور کے دائیں پاؤں کو چومتا ہے، کبھی بائیں پاؤں کو چومتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی آقا آپ کے قدم چوم کر معراج کر رہا ہوں۔ ہائے، آپ کے قدم چوم کر معراج کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ معراج کر رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا معراج کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح و قلم تک ہے، ابن ابی قحافہ کی معراج مصطفیٰ کے قدم تک ہے، مصطفیٰ کے قدم تک ہے۔ آقا میری معراج تو یہی ہے کہ آپ کے قدموں تک پہنچ جاؤں، میں آپ کے قدموں تک پہنچ جاؤں، میری معراج یہی ہے۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر والی محبت پیدا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ فقیہہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر آئیں نا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ آپ جب کھڑے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جان میں عمر میں چھوٹی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے استقبال میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اے میرے بابا آپ میرے استقبال میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں تو آپ کی بیٹی ہوں، عمر میں چھوٹی ہوں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی عائشہ بے شک تو میری بیٹی ہے، عمر میں چھوٹی ہے، مگر میری بیٹی عائشہ سنو تیری دو نسبتیں ہیں، ایک تیری نسبت مجھ سے ہے، ایک تیری نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ فرمایا اگر میں اپنی نسبت کو دیکھوں تو میں تیرا باپ ہوں اور تو میری بیٹی ہے، اگر میں مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھوں تو پھر تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے۔ فرمایا جب دو نسبتیں آپس میں آئیں، ایک نسبت صدیق دوسری نسبت مصطفیٰ، فرمایا نسبت مصطفیٰ نسبت صدیق پر غالب آ گئی ہے۔ اے میری بیٹی عائشہ جب تو میرے گھر میں آتی ہے میں نسبت صدیق کو نہیں دیکھتا، نسبت مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، تیرے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نسبت مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جڑے ٹھر دے بیٹھے ہو ٹھر ٹھر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ میں تو نسبت مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ یارو اہل سنت خدا کی قسم اس حوالہ سے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم دیکھتے ہی نسبتیں ہیں، نسبتوں کا حیا بھی کرتے ہیں، نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں، نسبتوں کا لحاظ بھی کرتے ہیں، نسبتوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نسبت والے کبھی مار نہیں کھاتے، نسبت والے کبھی مار نہیں کھاتے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، وہ عالم مدینہ جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگ کائنات کے کونے کونے سے آئیں گے مدینہ کے عالم کے پاس علم حدیث پڑھنے کے لیے۔ علماء نے فرمایا اس حدیث کا مصداق امام مالک بن انس ہے۔ کون ہے؟ امام مالک بن انس، امام دار الہجرت۔ فرماتے لوگ کائنات کے کونے کونے سے حدیث رسول پڑھنے کے لیے مدینہ شریف آتے تھے، اور امام مالک کا ادب حدیث رسول کا عالم یہ تھا، خدا کی قسم آپ جب حضور کا نام زباں پر لیتے نا زباں پہ ہوتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زباں پہ یہ جملے ہوتے، حضور کا نام زباں پہ ہوتا، اور امام مالک حضور کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ بھی کرتے چلے جاتے تھے اور اپنے سر کو اس قدر جھکا دیتے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا سر قدموں کے قریب ہو جاتا تھا۔ فرمایا ادب کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ امام مالک بن انس حدیث پڑھاتے ہوئے چہرہ متغیر ہوتا رہا، مگر آپ نے پہلو نہ بدلا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، آپ جب حدیث پاک پڑھاتے نا اگر دو زانوں بیٹھتے تو شروع سے آخر تک اسی طرح بیٹھتے، اگر پالتی مار کے چار زانوں بیٹھتے تو آخر تک اسی طرح بیٹھتے تھے، آپ پہلو نہیں بدلتے تھے۔ امام مالک بن انس حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہوتا رہا، آپ کے تلامذہ دیکھتے رہے، چہرہ متغیر ہو رہا ہے،
मगर शागिर्दों को बोलने की जुर्रत न थी। इमाम मालिक बिन अनस ने दर्स हदीस खत्म किया, एक शागिर्द आगे बढ़ा, अर्ज की हुजूर वाला आपका चेहरा मुतगय्यर होता रहा, एक रंग आता दूसरा चढ़ जाता, वजह क्या थी कि आपका चेहरा तब्दील क्यों होता रहा, क्या परेशानी थी, क्या बेचैनी थी? हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि ए मेरे बेटे, ये बात बताने की नहीं है, ये बात देखने की है, ये बात देखने की है। फरमा पीछे आ, मेरी पीठ से कपड़ा उठा। जब इमाम मालिक की पीठ से कपड़ा उठाया गया तो कहते हैं एक बिच्छू था जिसने आपकी पुष्ट पर 70 डंग लगाए थे, 70 डंग। आपकी पुष्ट छिलनी हो चुकी थी, आपके शागिर्द की चीख निकल गई। अर्ज की हुजूर वाला आपने बताया क्यों नहीं, दर्स हदीस को रोका क्यों नहीं, वजह क्या थी? आपने फरमा बेटा सुनो, एक तरफ हदीस रसूल का अदब था, एक तरफ मालिक की जान थी। मालिक ने कहा जान जाती है चली जाए पर हदीस रसूल का अदब न जाए। जान जाती है चली जाए पर हदीस मुस्तफा का अदब न जाए। मैंने कहा ये है हमारे असलाफ। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हदीस पढ़ाने के लिए मसनद पर बैठते, रिवायात के अंदर आते, अपने शागिर्दों को फरमाते बेटा ये ना समझा करो कि मसनद हदीस पर बुखारी बैठा है और जहां तुम बैठे हो वो तुम ही बैठे हो। फरमा नाना ये नजरिया बना के बैठा करो, जहां तुम हो ये मसनद सिहाबा है, जहां मैं बैठा हूं ये मसनद मुस्तफा है। फरमा इसी नजरिए से हदीस पढ़ा करो और हदीस को सुना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर पेशकदमी ना करो। पेशकदमी ना करने का क्या मतलब है? उनसे आगे ना हो। उनके बारे में तो हो सकता है जो हुजूर के जमाने में थे सिहाबा, हुजूर चले हो सकता है कोई हुजूर से आगे चलने लग जाए, जी हुजूर बैठे हो सकता है कोई हुजूर के आगे बैठ जाए। लेकिन अब तो कोई तसव्वुर नहीं हो सकता ना कि कोई हुजूर के आगे चले, हुजूर के आगे बैठ जाए, ऐसा तसव्वुर तो नहीं हो सकता। ये तो जिंदगी से ताल्लुक रखता है। उलमा ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि जैसे ये आयत मुबारक हुजूर की जिंदगी में काबिल अमल थी, अब भी काबिल अमल है। मतलब इसका ये है कि हुजूर की जिंदगी में हुजूर की जात पर पहल न करो, हुजूर की जिंदगी के बाद हुजूर की हदीस पर पहल न करो, हुजूर की हदीस पर पहल न करो। खुदारा सुनियो, अदब का दामन कभी न छोड़ना, अदब का दामन थामे रहना। आप देखिए कि हमारी महफिलें होती हैं, इधर हदीस पाक बयान हो रही होती है, उधर बड़ा शोर शराबा हो रहा होता है जी। बिलखुसूस कुलखानी की महफिल में आलिम दीन अगर बयान कर रहे हैं ना हजरत, लिहाज नहीं रखा जाता, बस लोग शोर शराबा शुरू कर देते हैं। हदीस रसूल का अदब किया करो। अगर इस तरह शोर शराबा किया जाए हदीस रसूल बयान होने के दौरान, ईमान के ज़ाय होने का भी खतरा है, ईमान के ज़ाय होने का भी खतरा है। कुरान की आयत पढ़ी जा रही हो, हदीस पढ़ी जा रही हो, उसका अदब मलहूज रखना चाहिए। हजरत इमाम मालिक की बात मैंने आपको जिक्र की, किस कदर हदीस रसूल का अदब था, किस कदर। आप देखिए कि मैं अर्ज कर रहा था ना, निस्बत बड़ी चीज है। एक मरतबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे मुबारक है, आपका बेटा इब्न उमर भी आया, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन भी आए। हजरत इमाम हुसैन को और इमाम हसन को फारूक आजम ने करीब किया, करीब करके पहले अतिया उनकी खिदमत में पेश किया, फिर अपने बेटे को दिया, फिर बाकियों को दिया। आपके बेटे को कुछ चेहरे पे मायूसी महसूस हुई, माथे पे शिकन आई। हजरत उमर फारूक आजम भांप गए। आपने फरमाया बेटा अब्दुल्ला क्या माजरा है? अर्ज की बाबा जान, मैं कदीमुल इस्लाम हूं, मैंने तलवार चलाई है जंगों के अंदर, लड़ा और मैं बड़ा भी हूं, उम्र भी ज्यादा है, मगर आपने पहले हसन हुसैन को नवाजा, बाद में मुझे दिया, इस वजह से मुझे मायूसी हुई। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम ने फरमाया बेटा अब्दुल्ला हुसैन से मुकाबला करना चाहता है? आए हुसैन से मुकाबला करना चाहता है? अगर हुसैन से मुकाबला करना चाहता है तो फिर वो निस्बतें तो ले आ जो निस्बतें हुसैन की है। आए वो निस्बतें तो ले आ
جو نسبت حسین کی ہے کہ حسین کے بابا جیسا تیرا بابا ہے، حسین کی ماں جیسی تیری ماں ہے، حسین کے ماموں جیسا تیرا ماموں ہے، حسین کی خالہ جیسی تیری خالہ ہے، حسین کی نانی جیسی تیری نانی ہے، حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے۔ اے عبداللہ سن، حسین کا ماموں ابن رسول اللہ ہے، حسین کی خالہ بنت رسول اللہ ہے، حسین کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، حسین کا بابا مولا علی المرتضیٰ ہے، حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حسین کا نانا خود محمد الرسول اللہ ہے۔ اے حسین، اے ابن عمر، تو حسین سے برابری کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا ادب سکھایا حضرت عمر نے آل نبی کا کیسا ادب سکھایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کاش میں رب مجھے عورت نہ بناتا، مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سر کا ایک بال بنا دیتا، سر کا ایک بال بنا دیتا۔ وہ عائشہ، ارے جس کے بستر پر قرآن اترتا ہے، زوجیت مصطفیٰ میں آئیں، رب نے فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، کائنات میں جتنا مومنین آئیں گے سب کی مائیں ہیں، جن کو یہ ٹائٹل ملا امہات المومنین کا، جن کے بستر پر قرآن اترتا رہا، جن کی تقدیس و تطہیر خدا نے بیان فرمائی، وہ عائشہ کہتی ہے رب مجھے عورت نہ بناتا، مجھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کا ایک بال بنا دیتا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کا ایک بال بنا دیتا۔ لوگوں آؤ، آل ابو بکر والا ادب، آل ابو بکر والا ادب، آل نبی کے لیے اپنی اولاد کو سکھاؤ، آل عمر والا ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اس لیے تو فرمایا گیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن پڑھاؤ، پھر کیا کرو؟ قرآن پڑھاؤ۔ اچھا، بڑی قابل توجہ بات ہے، آج ہمارے سنی بھائی سیدھے سادے کہتے بس بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، بیٹا قاری قرآن ہو جائے، ارے قاری قرآن بن کر آئے پر حسین کو باغی کہے، حافظ قرآن بن کر آئے، حسن حسین کو بک بک کرے، اگر عالم دین بن کر آئے حسن حسین کو اپنے سر کا تاج نہ سمجھے، بغاوت کرے، ایسے بیٹے کو کیا کرے گا؟ قاری قرآن بن جائے یا حافظ قرآن بن جائے؟ کیا وہ قاری نہیں تھے؟ وہ عالم نہیں تھے جو امام حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے جلدی کرو حسین کا سر قلم کرو کہ جمعہ کی نماز بھی ادا کرنی ہے، جمعہ کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ سٹیج والوں کو معافی ہے لیکن آپ کو تو نہیں ہے، ذرا بولو نا اونچا محبت سے۔ جو اہل بیت کا ذکر سن کر خوش ہو رہے ہیں ذرا وہ بولے بلند آواز سے، مجھے بھی پتا چلے نا کہ آپ تھوڑا محبت میں بیٹھے۔ ایسے حافظ قرآن کو کیا کریں گے جو حسن حسین کا باغی ہو؟ وہ ہور آیا نا، ہور، خدا کی قسم اہل بیت کا دامن تھام لو، ہور آیا نا تو امام علی مقام سے کہنے لگا آخری بار بات کرنی ہے یزید کی طرف سے، بیعت قبول کرو، یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھہر جا، نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھنے دے، بعد میں بات کریں گے۔ فرما بیٹا علی اکبر، عرض کی جی بابا۔ فرمایا کہ میدان کربلا کے اس تخت صحرا کے اندر آذان پڑھو۔ آئے کیا پڑھو؟ آذان پڑھو۔ جب حسین کے بیٹے نے آذان پڑھی ہوگی کیا منظر ہوگا؟ خدا کی قسم میدان کربلا کا ذرہ ذرہ بھی داد تحسین پیش کر رہا ہوگا، میدان کربلا کا ذرہ ذرہ خراج تحسین پیش کر رہا ہوگا۔ علی اکبر نے آذان پڑھی، حسین نے نماز پڑھائی۔ جب امام علی مقام نے نماز پڑھائی نا تو ہر نے امام علی مقام کا قرآن سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا حسین نے۔ جب قرآن سنا تو ہر کے اندر کی دنیا بدل گئی، انقلاب برپا ہو گیا، یزیدی لباس کو اتار پھینکا، وضو کیا، حسین کے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام علی مقام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے
لگا جب امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، امام علی مقام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ کہاں ہے جو یزید کا سپاہی ہے، یزید کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اور کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضور میں ہوں، پہلے سر اکڑا ہوا تھا جی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، زبان میں بلندی اور سختی تھی، اب حال یہ ہے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر جی تھر تھراتی زبان سے کہہ رہا ہے حسین معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آئے جو بیٹھے ہیں بولے ذرا حسین معاف کر دے۔ امام علی مقام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ پہلے تیری حالت کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہے، پہلے لہجے میں سختی تھی، اب نرمی ہے، پہلے تو یزید کا سپاہی بن کے آیا تھا، اب تو معذرت کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، کہتا ہے حسین خدا کی قسم قرآن یزیدیوں کا سنتا تھا مگر ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، تیرا قرآن سنا ہے حلق سے نیچے اتر گیا ہے، اے حسین تیرا قرآن حلق سے نیچے اتر گیا ہے، انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ میں تو آج سمجھا ہوں کہ قرآن جیسا حسین پڑھتا ہے ویسا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، ویسا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ امام علی مقام کے شیر مزہ میں داخل ہو گیا آپ کی جماعت میں، امام حسین نے کیا فرمایا؟ انت حرم من النار، نام کچھ اور تھا، فرمایا جا جہنم سے آزاد ہے، جا جہنم سے آزاد ہے۔ اب ذرا توجہ کر، کیا قرآن ادھر نہیں تھا؟ قرآن ادھر نہیں تھا، نمازیں ادھر نہیں تھی، نمازیں بھی تھی، قرآن بھی تھا، عبادت بھی تھی، ریاضت بھی تھی، بظاہر سب کچھ تھا، مگر خدا کی قسم وہ جہاں سے آیا تھا حسین نے فیصلہ ہی کر دیا، ارے جہاں سے آیا ہے وہ جہنم تھی، جن کے پاس آیا ہے جنت تو یہاں ہے، جنت تو یہاں ہے۔ آپ نے جہنم سے آزادی کا ٹکٹ ادا کر دیا، انت حرم من النار، فرمایا جہنم سے آزاد ہے تو جنتی ہے۔ ارے جو اہل بیت کا ہو جاتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے، کیوں؟ یہ جنت والے ہیں نا۔ دیکھیں علی پیدا ہوئے، حضور نے ان کے منہ میں زبان ڈالی، فاطمہ پیدا ہوئی، حضور نے ان کے منہ میں زبان ڈالی، حسن پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے زبان چسائی، حسین پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے زبان چسائی، یا رسول اللہ علی پیدا ہوئے، منہ علی کا زبان آپ کی، فاطمہ پیدا ہوئے، منہ فاطمہ کا زبان آپ کی، حسن پیدا ہوئے، منہ حسن کا زبان آپ کی، حسین پیدا ہوئے، منہ حسین کا زبان آپ کی۔ کیا ان کا منہ اتنا پاکیزہ ہے کہ آپ ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر اپنی زبان چساتے ہیں؟ ارے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں ہاں ہاں اے لوگو، ان کا منہ اتنا پاکیزہ ہے، ان کا منہ اس قدر پاکیزہ ہے، فرمایا کہ ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے، مصطفیٰ کی زبان پہ خدا بولتا ہے، مصطفیٰ کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ انت حرم من النار۔ پتا چلا حسین، آج لوگ فیصلہ کرنے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی فیصلہ کرو جنت کدھر ہے، دوزخ کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ میں نے کہا امام علی مقام نے تو فیصلہ ہی کر دیا، انت حرم من النار فرما کر، اب جنت و دوزخ کے فیصلے تم کرنے چلے ہو، حق و باطل کے فیصلے تم کرنے چلے ہو، اور آیا تو فرمایا انت حرم من النار۔ پتا چلا حسین نے کہہ دیا ادھر دوزخ ہے ادھر جنت ہے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں جب بھی میدان کربلا کی مٹی لائی گئی، تذکرہ کیا گیا کربلا کا، حسین نے آنسو بہائے، حضور نے آنسو بہائے، حضور روئے، حضور نے آنسو بہائے، حضور نے آنسو بہا کر فیصلہ فرما دیا کہ میرا دھڑا وہ نہیں جن کی تلوار خون سے سرخ ہو جائے گی، میرا دھڑا وہ ہے، فرمایا کہ جن کو ظلماً شہید کیا جائے گا، جن کے لیے حضور روئے۔ حضور نے تو فیصلہ فرما دیا، اب کون سے فیصلے کرنے ہیں؟ جب امام علی مقام حضور کی پشت پر تھے نا، سرکار نے 72 بار تسبیح پڑھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مہویت کے عالم، لوگ تو کہتے ہیں نا دیکھو پشت پر، حضور کی پشت پر امام علی مقام، یہ کوئی اور بات ہوگی، کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں حضور کی نماز ہو اور مہویت کا یہ عالم ہو، سرکار دعا فرمائیں تو مہویت کا یہ عالم ہو کہ
چادر سرک جائے کندھے مبارک سے، اور حضرت سیدہ عائشہ آئیں تو حضور فرمائیں من عائشہ، کون عائشہ؟ وہ کہیں بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ حضور فرمائیں من ابو بکر، کون ابو بکر؟ وہ کہیں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضور فرمائیں من ابو قحافہ، کون ابو قحافہ؟ علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حضور نے یہ سوالات کیے نا، کون عائشہ، کون ابو بکر، جی کون ابو قحافہ، وہاں اگر سیدہ عائشہ بھی یہ سوال کر لیتی من انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کون، فرما فیصلہ ہی ہو جاتا۔ یہ جو نور و بشر کے جھگڑے کرتے پھرتے ہیں نا، فرما حضور خود ہی بتا دیتے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اسی لیے فرمایا نا احدیو ہے احمدیو ہے میم دے اولے دلڑی ہو ہے دہان کریم فرید حرام عشق اسادہ دین ایمان۔ اسی لیے فرمایا ہک دی ہر دم سکھ ہے جرا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ آفا کہا گردی دام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دی گئی۔ میں نے آیت پڑھی نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تفسیروں کے حوالے سے مفسرین نے لکھا جیسا کہ قاضی بیضاوی نے لکھا وَعَلَّمَكَ من امور الدین والاحکام، اللہ پاک نے حضور کو دین کے معاملات سکھائے اور احکام شریعہ سکھائے۔ امام بغوی نے لکھا وَعَلَّمَكَ من خفیات الامور، اللہ نے تمام مخفی باتیں حضور کو سکھا دی، تمام مخفی باتیں جو دنیا کے اندر مخفی ہیں پوشیدہ ہیں سب باتیں حضور کو بتا دی۔ اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے لکھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرما وَعَلَّمَكَ من الاحکام وعلم الغیب، فرما اللہ نے احکام شریعت بھی سکھا دیے اور علم غیب بھی عطا فرما دیا، علم غیب بھی عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح لباب التاویل والے نے لکھا وَعَلَّمَكَ من احوال المنافقین وعلوم الغیبہ، فرما اللہ نے علوم غیبت بھی عطا فرما دیے اور منافقین کے حالات سے بھی آگاہ فرما دیا۔ منافقین کے حالات سے، منافق کہتے تھے نا حضور کو ہمارا پتہ نہیں ہے، حضور ہمیں نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے فرمایا او نادانو تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ بتاؤ کیا پوچھنا ہے تمہیں، کیا حضور نہیں جانتے؟ فرش کی بات پوچھو میں بتاتا ہوں، عرش کی بات پوچھو میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرش و عرش کی باتیں، انہوں نے کہا علی فرش و عرش کی باتیں تو بتائے گا؟ فرما ہاں تم صرف فرش و عرش کی بات کرتے ہو۔ فرما سلونی اما دون العرش، فرما عرش سے اگلی بات پوچھو علی وہ بھی بتائے گا۔ عرش سے اگلی بات پوچھو عرش و فرش کیا ہوتا ہے، فرما اس سے اگلی بات پوچھو علی بتائے گا۔ یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا علم ہے، حضور کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات نادان ہے وہ لوگ جو حضور کے علم پر تان کرتے ہیں، حضور کی کسی صفت پر تان کرتے ہیں۔ اور ہم سننے کتنے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دامن صحابہ ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان محسنین امت ہیں، انہی کی وجہ سے تو دین ہم تک پہنچا ہے، انہی کی وجہ سے اور انہی کی قربانیوں سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہو، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین ہو، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہو، امام حسن مجتبیٰ ہو، تمام میرے نبی کے صحابہ، آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ، رب کائنات فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، بولو ذرا محبت کے ساتھ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ قرآن ہے نا، اللہ راضی ہے، مگر آج اگر کوئی راضی نہ ہو تو اس کا اپنا قصور ہے۔ رب تو فرما رہا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنی، نبی کے صحابہ وہ ہیں سب کے ساتھ رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ نبی کے سارے صحابہ جنتی بھی ہیں، نبی کے سارے صحابہ کو رب نے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے، جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ حضرات گرامی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے کیا کہنے. اور یہ جو اہل بیت ہے یہ کیا ان سے جدا ہیں؟ یہ بھی تو صحابہ ہیں. اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں. اگر ہم صحابہ کی نفی کریں تو پھر اہل بیت کی بھی نفی ہو جائے گی، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ ہیں. ایک مرتبہ امام زین العابدین، آخری بات، امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو تلوار ہوتی ہے، تلوار کا دستہ چاندی کا بنا سکتے ہیں؟ جہاں اس کا مٹھا ہوتا ہے، مٹھا دستہ، اس کو چاندی کا بنا سکتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بالکل بنا سکتے ہو. میں نے صدیق اکبر کی تلوار دیکھی تھی، اس کا مٹھا بھی چاندی کا تھا، اس کا مٹھا بھی چاندی کا تھا. وہ سائل کہنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اس کو میں صدیق نہیں کہتا، ابو بکر کا نام صدیق خدا نے رکھا ہے اور مصطفیٰ نے رکھا ہے، مہاجرین و انصار نے رکھا ہے. فرمایا نام ہو بس صدیق، نام ہو بس صدیق، نام ہو بس صدیق. جی ہاں ابو بکر میرے نزدیک صدیق ہے. جو اسے صدیق نہیں مانتا فرمایا وہ زندیق ہے. جو اسے صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے. یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. اہل بیت صحابہ کا اس قدر ادب احترام کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کام کاج میں مصروف تھے. بیٹا ابن عمر آیا، ٹائم نہ دیا. حسین آیا، دیکھا بیٹے کو وقت نہیں دیا تو مجھے کیا دیں گے، آپ بھی واپس چلے گئے. بڑے رحیم کریم لوگ ہوتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے خادم نے کہا حضور والا پہلے بیٹا آیا تھا اب حسین آیا ہے، مگر وہ بھی دیکھ کر واپس جا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کے پاؤں میں جوتا نہ تھا، سر پر پگڑی نہ تھی، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے حضرت حسین کے پیچھے چلے گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی اے حسین وہ بیٹا تھا مگر تو بیٹا تو نہیں ہے. اے حسین تو میرے آقا ہے، میرے سر کا تاج ہے. اے حسین اگر ہمارے سر پر بال اگے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے یہ بھی تمہارے خاندان کا صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے خاندان کا صدقہ ہے. حضرت گرامی حضور خطبہ فرما رہے تھے نا، امام حسین آئے، ابھی ننھے منھے بچے تھے. سرکار نے خطبہ روک دیا، حسین کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر چلنے لگے. پھر دیکھا کہ وہ مزید گر رہے. آپ دوڑنے لگے، صحابہ کہتے ہیں آپ دوڑنے لگے اور حسین کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا. پھر حضور منبر پر بیٹھے اور حسین کو اپنی گود میں بٹھایا. میں کہتا ہوں ذرا توجہ کر، حسین کے لیے اٹھنا سنت مصطفیٰ، حسین کے لیے چلنا سنت مصطفیٰ، حسین کے لیے دوڑنا سنت مصطفیٰ. حسین